اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ خوب هستید همه شما دوستان وعلیکم السلام عزیزان؟ من خوبم شما خوبی؟ متشکرم. شما خوبی هم متشکرم. شب همه من خوب دوستان هستم. بخیر. شب شما شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و شب خوشی داشته باشید. چنین آقا. شما همچنین زنده زنده باشید. باشید. متشکرم. زنده باشید. بله. آشکار فاطمه هستن؟ ممنونم. بله آقا. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسیدن وعلیکم السلام. بخیر. خوب هستی شما؟ الحمدللہ. شما خوبی؟ متشکرم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت الحمدللہ. خوبی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. شام خوردی؟ بله الحمدلله بعدم جون خوردم. خوشمزه بود؟ بله بله خیلی خوش مزه بود. خب شما روسری داری؟ سوری نفهمیدم. روسری بله داری او شما؟ ببخشید نفهمیدم. روسری داری شما؟ بله بله الحمدلله روسری دارم. چند تا روسری آقا داری؟ آقا پوزده روسری دارم. پوزده. شما روسری چه رنگی دوست داری؟ بله روسری صورتی خیلی دوست دارم. بله. شما کفش چه رنگی دوست داری؟ آقا کفش چاکلیتی خوب رنگی دارم. چاکلیتی اینڈ صورتی. چاکلیٹی فارسی نیست. فارسی نیست. قهوه‌ای آقا قهوه‌ای قهوه‌ای. اینڈ صورتی یا صورتی. خیلی خوب. خب شما بفرمایید شما پیراهن چه رنگی دوست داری؟ پیراهن سفید دوست دارم. خیلی دوست دارم. خب آقای عظیم عباس سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. شب شما بخیر. خوبم ممنون. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشید. شما من چنین. شما چه داری؟ من کتاب دا آمپول دارم. شما کاپشن داری؟ بله من کفش دارم. کاپشن. شما کاپشن کاپشن داری؟ بله من کاپشن دارم. شما کاپشن چه رنگی دوست داری؟ من کاپشن سیاه رنگ دارم. من کاپشن مشکی دوست دارم یا من کاپشن سیاه دوست دارم. بله. شما چند تا کاپشن داری؟ من 2 تا کاپشن دارم. بله. شما پیراهن چه رنگی دوست داری؟ من پیراهن قرمز دارم. من پیراهن قرمز دوست دارم. بله. خب شما بفرمایید این تخته چه رنگی است؟ این تخته سبز. این تخته سبز است. این پیراهن چه رنگی است؟ این پیراهن زرد. این پیراهن زرد کم رنگ است. این پیراهن زرد کم رنگ است. بله. خیلی خوب. بله. بشرا زیدی سلام. شما خوب هستی؟ السلام علیکم آقا. علیکم السلام. شب شما بخیر. خوبم ممنون. شما خوبی هست؟ متشکرم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی. متشکرم. شما انگشتر داری؟ بله من انگشتر دارم. چند تا انگشتر داری؟ 2 تا انگشتر دارم. بله. روسری چند تا داری؟ چی آقا؟ چند تا روسری داری؟ من 15 روسری دارم. همه 15 روسری دارن؟ بله آقا. روسری چه رنگی؟ روسری چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من روسری آبی خیلی دوست دارم. من روسری آبی بیشتر دوست دارم. شما چه غذایی بیشتر دوست داری؟ من
بریانی مثلا بیشتر دوست دارم، کباب بیشتر دوست دارم، قورمه بیشتر دوست دارم. متوجه شدید؟ پدر بله. شما بله. خب پدر شما کاپشن دارد؟ بله آقا. بله پدر من پدر من کاپشن دارد. او کاپشن چه رنگی دارد؟ کاپشن سیاه دارد. بله او کاپشن سیاه دارد. بله شما مانتو داری؟ بله من مانتو دارم. شما مانتوی چه رنگی دوست داری؟ من مانتوی مشکی خیلی دوست دارم. بله مانتو یعنی مانتو جس کو بولتے ہیں لیڈیز کوٹ، لیڈیز کوٹ بولتے ہیں مانتو کو. بلے آقا. لیڈیز کوٹ، لیڈیز کوٹ جو تھا مانتو. بھلے بله آقا. بھلے ایک پالتو مانتو، پالتو پالتو جانتے ہیں؟ نا آقا. مانتو پالتو، مانتو کرتے جتنا لمبا ہوتا ہے، پالتو بالکل پیروں تک ہوتا ہے لمبا کوٹ، شارٹ. لانگ کوٹ، لانگ کوٹ. پالتو جو بالکل یہاں سے لے کے پیروں کے ٹخنے تک ہوتا ہے، جو لمبا کوٹ ہوتا ہے اسے پالتو کہتے ہیں. اور مانتو یہ کرتے جتنا دس بنے. متوجہ شدید دوستان؟ بله آقا. باشه آقا. فریزه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ متشکرم، شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما شال گردن داری؟ بله من شال گردن دارم. شما شال گردن چه رنگی داری؟ من شال گردن قهوه‌ای قهوه‌ای رنگ دارم. قهوه‌ای دارم. بله شما کاپشن داری یا مانتو؟ بله من کاپشن دارم. شما کاپشن چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من کاپشن صورتی دوست دارم. بله من کاپشن صورتی بیشتر، بیشتر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ بله آقا. بیشتر یعنی زیادہ. زیادہ تر. زیادہ، ہاں زیادہ بله زیادہ. بله من کاپشن آبی بیش صورتی بیشتر دوست دارم. مجھے پنک کوٹ زیادہ پسند ہے، پنک جیکٹ زیادہ. بله شما بله دیگه من خوب کفش داری شما؟ بله من کفش دارم. بله کفش بله کفش شما چه رنگی است؟ کفش من زرد رنگ زرد زرد است. بله زرد زرد رنگ است. است. کفش من زرد است. بله متوجه شدید؟ بله آقا. بله تفسیر فاطمه سلام. بله سلام، اسم شما چیست؟ وعلیکم السلام. اسم من تفسیر فاطمه است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل اعظمگڑھ هستم. شما چه داری؟ من کتاب دارم. بله چند تا کتاب داری؟ شما چند من تا دو کتاب کتاب دارم. داری؟ بله 2 کتاب دارم. 2 کتاب دارم. بله خب شما روسری داری؟ من دوسری دارم. روسری چند تا روسری داری؟ 2 روسری دارم. 2 تا روسری دارم. شما روسری چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من دوسری صورتی دوست دارم. صورتی بیشتر دوست دارم. من بیشتر دوست دارم. خیلی خوب. شما کفش داری؟ کفش داری شما؟ بله من کفش دارم. چند جفت کفش داری؟ کیا آقا؟ چند جفت کفش داری؟ چند جفت کفش داری؟ چند جفت کفش داری؟ بله دیگه معلومه شما بله دیگه سعی نکردی، تلاش نکردی، درس نخوندی، ویڈیو نگاہ نہ کرتی. جفت یعنی جوڑا، کل سمجھایا تھا. بله جفت یعنی جوڑا. شما چند جفت کفش داری؟ من 2 جفت کفش دارم. من 2 جفت کفش دارم. متوجه شدید؟
بلے آقا نبا فاطمه سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شب شما بخیر. مشغول هستی؟ شب شما بخیر. بله. آقای محمد امین سلام. خوب هستی شما؟ شب بله من شما خوبم. بخیر. شما خوبی؟ شب شما متشکرم. هم بخیر. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستند. شما بفرمایید شما کاپشن داری؟ بله آقا من کاپشن دارم. چند تا کاپشن داری؟ 3 تا کاپشن دارم آقا. بله. شما کاپشن چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من کاپشن قرمز بیشتر دوست دارم. بله من کاپشن قرمز بیشتر دوست دارم. بله بله آقا. شما دمپایی داری؟ بله آقا من دمپایی دارم. چند جفت دمپایی داری؟ 2 جفت دمپایی دارم. بله من دو جفت دمپایی دارم. قسیم زهرا. قسیما زهرا سلام. قسیم وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ نه آقا من نه خوبم. نه من خوبم. بینا من خوب نیستم. نه خوبم نہیں. خوب پہ نون نہیں لگے گا. پیٹ پہ لگتا ہے. خوب نیستم. مریض ہستی؟ بله من مریض هست. اصل نہیں. آپ تھرڈ پرسن نہیں ہے. آپ فرسٹ پرسن اپنے آپ کو کہیے. من من مریض هستم. من دارو مریض خوردی؟ هستم. دارو خوردی؟ بله من دارو خوردم. انشاءاللہ خدا به شما شفا بده انشاءاللہ. آمین. خوب شام خوردی شما؟ بله من شام چه خوردم. خوردی؟ من سالن خوردم. من نان خوردم. خیلی خوب. من برنج خوردم. بله صبا فاطمه. صبا فاطمه سلام. بله. سلام آقا. سلام. اسم شما چیست؟ اسم شما چیست؟ یعنی آپ کا کیا نام ہے؟ اسم من صبا فاطمه است. اسم من صبا است. شما اهل کجا هستی؟ بله شما اهل کجا هستی؟ بله دیگه شما تازه هستی دیگه. خب سدرا بطول سلام سلام. علیکم آقا. وعلیکم السلام. اسم شما چیست؟ اسم من مهوش حیدر است. مهوش حیدر. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ متشکرم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل جلال پور هستم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما زبان فارسی دوست داری؟ نه آقا. نه زبان فارسی دوست نداری؟ بله آقا. بله من زبان فارسی دوست دارم. دوست دارم. بله شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. بله. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من اشفاق حیدر است. او چه کاره است؟ او تاجر است. شما کتاب داری؟ بله من کتاب دارم. چند تا کتاب داری؟ من 2 تا کتاب دارم. بله. چه چیزی روی میز است؟ سیب روی میز است. بله. شما شال گردن داری؟ بله من شال گردن دارم. بله. شما شال گردن چه رنگی دوست داری؟ من سال گردن سال نه، سفید. شال. بله من شال گردن سفید. من سفید. شال گردن سفید دوست دارم. شما کفش چه رنگی دوست داری؟ من کفش سیاه دوست دارم. بله من کفش سیاه دوست دارم. بله شما دمپایی چه رنگی دوست داری؟ من دمپایی قرمز دوست دارم. چپل. من دمپایی زرد مثلا بیشتر دوست دارم. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. آقا. بله بله آقا. بله کل یہ ویڈیو ہم دیکھے تھے اس میں یہ نہیں سمجھ میں آیا تھا آبی میں کیا ہوگا؟ بله بلو. آبی یعنی آبی. بلو. آبی یعنی بلو. آبی بلو نیلا. نیلا. شکریہ آقا.
بلو. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. اسم شما چیست؟ اسم من رقیه است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بوپا هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما شلوار چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من شلوار سیاه دوست دارم. بله. شما روسری چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من روسری آبی دوست دارم. بله. شما چند تا روسری داری؟ من دوتا روسری دارم. بله. خدا به شما بیشتر بده انشاءالله. خب بفرمایید شما چکمه داری؟ نه چکمه ندارم. کفش داری؟ بله. چند جفت کفش داری؟ دوتا دو جفت کفش دارم. دارم. کفش شما چه رنگی است؟ کفش شما؟ کفش من کی؟ کفش شما چه رنگی است؟ کفش من آبی دارم. کفش من آبی دارم نہیں، کفش من آبی است. آپ کے جوتے کس کلر کے ہیں؟ وہ تھرڈ پرسن ہے. کفش من آبی است یا من کفش آبی دارم. کفش آبی دارم. کفش من آبی است. متوجہ شدید دوستان؟ مجھے شکر. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. اسم شما چیست؟ اسم من زهرا خاندورانی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکنو هستم. شما چه دوست داری؟ من برنج دوست دارم. بله. چه کسی قورمه دوست دارد؟ مادر من قورمه دوست دارد. مادر شما روسری دارد؟ بله مادر من روسری دارد. روسری او چه رنگی است؟ روسری او آبی است. شما روسری چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من روسری سیاه بیشتر دوست دارم. شما پیراهن چه رنگی دوست داری؟ من پیراهن سفید دوست دارم. بله. خب بله. حفیظه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله آقا من خوب هستم. شما خوبی؟ متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوب هستند. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. بله. شما کیف چه رنگی داری؟ من کیف آبی رنگ دارم. آبی دارم. شما کیف چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من کیف ارگوانی بیشتر دوست دارم. بله. شما روسری چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من روسری بنفش بیشتر دوست دارم. بله. پیراهن شما چه رنگی است؟ پیراهن من صورتی است. چه کسی پیراهن زرد دارد؟ فریزه پیراهن زرد دارد. شما دمپایی داری؟ بله من دمپایی دارم. چند جفت دمپایی داری؟ من سه جفت دمپایی دارم. بله. عذرا بطول سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ متشکرم. شب شما بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی باشه. متشکرم. شما چند جفت پیراهن، چند جفت کفش داری؟ من سه جفت کفش دارم. کفش دارم. بله. شما کفش چه رنگی بیشتر دوست داری؟ کفش سیاه بیشتر دوست دارم. چه کسی کیف بنفش دارد؟ چه کسی کیف بنفش دارد؟ مادرم کیف بنفش دارند. بله. شما کیف چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من کیف قهوه بیشتر دوست دارم. شلوار چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من شلوار سفید بیشتر دوست دارم. بله. من شلوار سفید بیشتر دوست دارم. بله. آقای فضل الرحمن سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوب هستم. شما چطور هستی؟ متشکرم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم و کارمند هستم. بله. شما چه چیزی بیشتر دوست داری؟ من کباب دوست دارم. بله.
شما بفرمایید کفش چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من کفش سیاه خیلی دوست دارم. بله. شما چای دوست داری؟ بله چای دوست داری؟ بله من چای دوست دارم. چه کسی شیر دوست دارد؟ برادر من صورتی دوست دارم. برادر من شیر یعنی؟ اچھا شیر میں دودھ. برادر من شیر دوست دارد. برادر من شیر دوست دارد. متوجه شدی؟ بله آقا. شما پیراهن چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من پیراهن صورتی رنگ دوست دارم. بله من پیراهن صورتی بیشتر دوست دارم. شما چند جفت کفش داری؟ من 3 جفت کفش دارم. بله. خب عایشه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین. شما کفش داری؟ بله آقا من کفش دارم. چند جفت کفش داری؟ من 4 جفت کفش دارم. کفش چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من کفش قهوه‌ای بیشتر دوست دارم. بله. شما چند تا روسری داری؟ من 3 روسری دارم. شما روسری صورتی داری؟ بله آقا من روسری صورتی دوست دارم. آها. چه کسی روسری مشکی دوست دارد؟ مادرم روسری مشکی دوست دارد. دوست دارد. دوستان نگاه کنید. دوستان همه شما متوجه هستید؟ حواستون جمعه؟ بله آقا. بله آقا مجھے شدہ. نگاه کنید. ما دیروز چه خواندیم؟ نگاه کنید. بله آقا. لباس سفید، لباس زرد، لباس مشکی، لباس آبی، لباس قرمز. بله؟ من چه گفتم میں نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ لباس سفید، لباس قرمز، لباس آبی. کیا ہے یہ؟ کیا کہلاتا ہے؟ صفت موصوف کہتے ہیں. ایڈجیکٹیو. بله ایڈجیکٹیو صفت موصوف کہلاتا ہے یہ. نگاہ کنید دوستان. ترکیب یعنی دیکھیے میں آپ کو ایک بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں اور جتنوں کو بھی بتائی ہے بتانے سے پہلے ایک چیز ضرور بتائیے. میں وہ آپ کو بھی بتانا فرض سمجھتا ہوں. آپ فارسی زبان میں کیا کسی بھی زبان میں ایک کتاب چھوڑیے، ایک چیپٹر چھوڑیے، ایک صفحہ چھوڑیے، آپ ایک لائن بھی نہیں دکھا سکتے ایسی کہ جس کے اندر صفت موصوف یا مضاف الیہ یوز نہ ہوا ہو. تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے جس میں صفت موصوف یا مضاف الیہ یوز نہ ہوا ہو. تو اس کا مطلب یہ کتنا اہم اور ضروری چیز ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی بھی زبان میں دیکھ لیجیے گا، کسی بھی زبان میں میں اردو بول کے دکھاؤں میری امی کھانا بنا رہی ہے تو میری امی کیا ہے؟ مضاف الیہ. مادر من مضاف الیہ. کھانا پکا رہی ہے جی. اور جتنا آپ چلے جائیے یا تو مضاف الیہ صفت موصوف ہر زبان میں اس کے بغیر آپ کا کام چل ہی نہیں سکتا. اس کے بغیر آپ کا کام چل ہی نہیں سکتا. لہٰذا جب جس کا اتنا اہم اور ضروری چیز ہو تو خود کتنی اہم ہوگی اس کو سمجھنا کتنا. اور کمال یہ ہے بھی بہت آسان. جتنا اہم اور ضروری چیز ہے اتنی آسان ہے لیکن لوگ اتنی ہی اس میں غلطی کرتے ہیں. لہٰذا اگر ایسا ہے کہ یہ اتنی ضروری چیز ہے اور یہ آسان بھی ہے اور لوگ اس میں زیادہ غلطی بھی کرتے ہیں تو آپ اس میں غلطی نہ کریں، ایسی کوشش کرنا. ترکیب کے معنی ہے ملانا. ترکیب کے معنی ہے بولیے ساتھ دیجیے. ترکیب یعنی دو چیزوں کو کم سے کم 2 چیزوں کو آپس میں ملانا. دیکھیے 2 ورڈز کو آپس میں ملانا. لباس کیا ہے؟ ایک ورڈ ہے.
لباس ایک ورڈ ہے، ورڈ ہے. لباس ایک ورڈ ہے. کھانے کھانے گھر ایک ورڈ ہے، ایک ورڈ ہے. پیراہن پیراہن ایک ورڈ ہے. بولیے. ایک ورڈ ہے. ایک ورڈ ہے. دختر ایک ورڈ ہے. ورڈ ہے. فضار فضار ایک ورڈ ہے. ایسے ہی ورڈ ہے. لاہر ایک الگ ورڈ ہے. لاہر ایک ورڈ ہے. ورڈ ہے. ورڈ. زاد ایک ورڈ ہے. ورڈ ہے. زاد ایک ورڈ ہے. نو نو بھی ایک ورڈ ہے. ورڈ ہے. نو بھی ایک ورڈ ہے. بزرگ ایک ورڈ ہے. ورڈ ہے. بزرگ ورڈ ہے. چاپ ایک ورڈ ہے. ورڈ ہے. یہ بھی کوئی کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اپنے اپنے ایک ورڈ ہے. ورڈ. لیکن ان دو یہ ایک ورڈ ایک ورڈ دو ورڈ ہے نا، بلے ہم ان کو ملا دیں، ان کو ملا دیں، ہم ایک کر دیں، ترکیب دے دیجیے تو کیا بن جائے گا. ترکیب دینے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہر چیز کو ملانے کے لیے چیز چاہیے. مثلا لکڑی کو جوڑنے کے لیے ملانے کے لیے کیل چاہیے یا فیویکول چاہیے. لڑکی کو ملانے کے لیے مثلا نکاح چاہیے. ہر چیز کا ملانے کا ایک اپنا چیز ہوتی ہے جی. ملانے کے لیے زیر ہے. دختر لاغر الگ ورڈ تھا، اب ایک ہو گیا یہ دختر لاغر. دختر لاغر پہلے دختر لاغر مانے چیز پتلی لڑکی پتلی کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب ہم نے ملا دیا دختر لاغر پتلی لڑکی ایک ہو گیا. تھن لڑکی دبلی لڑکی ہے. ایک پیراہن کو الگ ورڈ ہے، زار ایک الگ ورڈ ہے، ہم نے اسے ملا دیا. پیراہن ابھی تک پیراہن یعنی کرتا شرٹ، زرد یعنی پیلا، لیکن الگ الگ تھے. اب ہم نے ان کو ترکیب دے دی. پیراہن زرد پیلا کرتا، پیلا کرتا. لباس ایک الگ ورڈ تھا، نو ایک الگ ورڈ تھا، ہم نے اسے ملا دیا. لباس نو نیا لباس، نیا لباس ایک ہو گیا. ایک ورڈ دو تھے ایک ہو گیا. کھانے یعنی گھر ایک الگ ورڈ ہے، بزرگ ایک الگ ورڈ ہے. الگ الگ ہے، کوئی مطلب نہیں ہے ان دونوں کا، لیکن اب انہیں ایک کر دیا. بزرگ موٹو گھر، بڑا گھر، کیا ہو گیا؟ بڑا گھر، بڑا گھر. بڑا گھر. فصل یعنی لڑکا، چاپ یعنی موٹا. لڑکا الگ ہے، موٹا ایک الگ ورڈ ہے. لیکن اب ہم نے اس کو ترکیب دے دی. ترکیب دے دی، کیا دے دی؟ ترکیب دے دی. موٹا لڑکا. دیکھیے جب یہ الگ الگ ورڈ تھے ہم نے ان کو ملا دیا. ترکیب دے دی. تو کیا ساری ترکیب ایک جیسی ہیں یا کچھ فرق ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا لاغر پتلا ہونا ایڈجیکٹیو ہے، صفت ہے، کوالٹی ہے. پیلا ہونا کوالٹی ہے، ایڈجیکٹیو ہے. نیا ہونا ایڈجیکٹیو ہے. ایڈجیکٹیو ہے. یہ بزرگ ہونا ایڈجیکٹیو ہے، چاپ ہونا ایڈجیکٹیو. یہ سب ایڈجیکٹیو ہیں، ایڈجیکٹیو ہے. ایڈجیکٹیو ہیں. لیکن ایڈجیکٹیو ہے. اسی دختر کو میں اس کے ساتھ ترکیب دوں. دختر احمد، دختر ایک الگ ورڈ ہے، احمد ایک الگ ورڈ ہے. الگ ورڈ ہے. الگ ورڈ کو دو ایک جگہ ملا دیا تو دختر احمد. ترکیب دی نہیں دختر اور احمد کو. دختر احمد. پیراہن کو اور من ایک الگ ورڈ تھا. پیراہن من، پیراہن من میرا کرتا. دو میرا پیراہن ایک الگ ورڈ تھا، من ایک الگ ورڈ تھا. لباس ایک الگ ورڈ ہے، لباس. اور فاطمے، فاطمے لباس الگ ورڈ ہے، فاطمہ ایک الگ ورڈ ہے. الگ ورڈ ہے. ملا دیا لباس فاطمے. فاطمہ کپڑا. کھانے ایک الگ ورڈ ہے، کھانے ایک الگ ورڈ ہے. میں نے کھانے پدار، کھانے دو ایک الگ ورڈ، پدار ایک الگ ورڈ تھا، ملا دیا کھانے
फिदर, खाले फिदर, फिदर, चा अलग, पिसर एक अलग, पिसर पिसर अलग वर्ड है, मन पिसरे खाले, मसलन खाले पिसरे पिसरे खाले, खाल, दो वर्ड को एक, पिसरे यहाँ भी खाल, दो वर्ड को एक किया, यहाँ भी दो वर्ड को एक किया, दोनों तरकीब है, ये भी तरकीब है, ये भी बहुत गौर से सुनते रहिएगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं मैं, दोनों तरकीब है, यहाँ भी दो वर्ड को एक किया है, यहाँ भी दो वर्ड को एक किया है, यहाँ भी दो वर्ड को एक करने के लिए जेर इस्तेमाल किया है या ये इस्तेमाल की है, या जेर इस्तेमाल किया है या ये इस्तेमाल की है, यहाँ भी मिला के टाइम दो को एक करते टाइम जेर इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल की है, या जी। संभाल के यहाँ देखिए कितनी चीजें सिमिलर, कितनी चीजें एक जैसी हैं दोनों में, यहाँ भी दो को एक किया है, यहाँ भी दो को एक किया है, यहाँ भी एक करने के लिए फेविकॉल जो है वो जेर किया है, और यहाँ भी जेर और या है, फिर भी दोनों में फर्क है, फिर भी दोनों में फर्क है। इस तरकीब को तरकीबे वस्फी कहते हैं, क्या कहते हैं? तरकीबे वस्फी, तरकीबे वस्फी, तरकीबे वस्फी, नतीजा क्या निकला तरकीबे वस्फी में? तरकीबे वस्फी में दो वर्ड को मिलाया जाता है जिनमें एक सिफत क्वालिटी एडजेक्टिव होता है और दूसरा मौसूफ होता है, तो इसे कहते हैं तरकीबे वस्फी। लेकिन ये भी तरकीब है, लेकिन इसे तरकीबे इजाफी कहते हैं, क्या कहते हैं? तरकीबे इजाफी, इसे कहते हैं तरकीबे इजाफी, तरकीबे वस्फी, तरकीबे इजाफी। तरकीबे इजाफी किसे कहते हैं? दो वर्ड को एक किया गया होता है और एक वर्ड की निस्बत दूसरे की तरफ, दुख्तर अहमद, दुख्तर अहमद को एक जगह किया, एक किया, और दुख्तर की, इसका मतलब क्या हुआ? हमने दुख्तर की निस्बत अहमद की तरफ दे दी है, दुख्तर यानी लड़की, लेकिन अब इस लड़की की निस्बत हमने अहमद की तरफ दे दी है, अहमद की लड़की, अहमद की लड़की। पीराहन, कुर्ता, शर्ट अलग वर्ड था, मन के साथ मिला, पीराहन मन, अब इस कुर्ते की निस्बत किसी और की तरफ नहीं है, मेरी तरफ है, मेरा कुर्ता, मेरा कुर्ता। लिबास, लिबास की निस्बत हमने फातिमा से मिला के लिबास की निस्बत फातिमा की तरफ दे दी, अब हर एक का लिबास नहीं, लिबास फातिमे, फातिमा का लिबास। घर, कितने घर है दुनिया में, लेकिन अब निस्बत किसकी तरफ है? पिदर, बाप का घर। पिसारे खाले, लड़के कितने हैं, लेकिन यहाँ निस्बत किसकी तरफ थी? खाला की तरफ, खाला का लड़का, खाला का लड़का। समझ में आया? भले आका। इसमें एक चीज और नोटिस की आपने, क्या नोटिस की? उर्दू में ट्रांसलेट करते हो का की के माना आते हैं अक्सर जगह, किसके? का की के, का की, अहमद का, अहमद की लड़की, फातिमा का लिबास, बाप का घर, खाला का बेटा, जी भले आका। की के वगैरह आता है। और इसमें एक क्वालिटी होती है, एडजेक्टिव होता है, सिफत होती है, दूसरा मौसूफ। तो इसमें तरकीबे वस्फी में एक मौसूफ होता है, एक सिफत होती है, एक मौसूफ होता है, सिफत होता है, एक मुजाफ होता है, एक मुजाफ इलैह। मुजाफ किसे इजाफत दी गई हो, निस्बत दी गई हो, किसकी तरफ? जिसकी तरफ दी गई, मुजाफ इलैह कहलाता है, वो मुजाफ इलैह, जी मुजाफ इलैह। तो तरकीब का मतलब समझ में आ गया, तरकीब का मतलब समझ में आ गया। बयान कर दीजिए दोबारा, मजाफ और मुजाफ अलैह को दोबारा से बयान कर देते तो बेहतर होता। जी जी जी। माइक किसका ऑन है जो डिस्टर्ब कर रहा है? जी किसी ने कोई सवाल? मजाफ और मुजाफ अलैह को तरकीब इजाफी को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तरकीब डिस्टर्ब कर रहा है जी, मैंने बंद किया जी। देखिए तरकीब के माना है मिलाना, तरकीब के माना है यानी दो वर्ड को एक जगह, दुख्तर अलग वर्ड था, लागार एक अलग वर्ड था, मिला दिया, दुख्तरे लागार, दुख्तर एक अलग वर्ड था, अहमद एक अलग वर्ड था, दुख्तरे अहमद दोनों को एक कर दिया, तो दुख्तरे अहमद, अहमद की लड़की। तो ये तरकीब जिसमें सिफत हो, क्वालिटी हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, फर्क नहीं करता, क्वालिटी एडजेक्टिव जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो वो अगर सिफत है उसमें, तो एक सिफत, एक मौसूफ, जब दो कलमों को एक किया गया हो, एक सिफत हो उसमें, फिर दो शर्तें हैं, दो को एक किया गया हो और उसमें एक सिफत हो तो सिफत मौसूफ कहलाता है, और अगर दो वर्ड को एक किया गया हो, तरकीब दी गई हो, तो उसमें एक की दूसरे की तरफ निस्बत दी गई हो, तो उसे मुजाफ इलैह कहते हैं।
یعنی ایک چیز کی نسبت آپ نے دوسری چیز کی طرف دے دی کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، تو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. ابھی دیکھیے مثال کے طور پر عصا یعنی اسٹک، لاٹھی. جی عصا لاٹھی ایک ورڈ ہے نہیں؟ بھلے آقا. مثلا سعید ایک الگ ورڈ ہے. سعید دنیا میں جانے کتنی لاٹھیاں ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نہیں. لیکن اب اس عصے کی لاٹھی کی نسبت ہم نے سعید کی طرف دینا چاہ رہے ہیں، کسی اور کی نہیں ہے، سعید کی لاٹھی. تو کیا کہیں گے ہم؟ عصائے سعید. تو ترکیب دو طرح کی ہوئی، ترکیب وصفی، ترکیب اضافی. ترکیب وصفی کسے کہ جس میں دو ورڈ کو ایک کیا گیا ہو، اور ان دو کو جب ایک کیا گیا ہو اور ایک صفت ہو تو صفت موصوف کہلاتا ہے، اور اگر دو ورڈ کو ایک کیا گیا ہو اور اس میں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف دی گئی ہو تو اسے کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ عربی ورڈ ہے، یہ مضاف الیہ، مضاف جسے اضافت دی گئی ہو، الیہ جس کی طرف اضافت دی گئی ہو. لاٹھی کی نسبت اضافت سعید کی طرف دی گئی ہے، کسی اور کا لاٹھی نہیں، سعید کی لاٹھی. تو ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ترکیب دو طرح کی ہوئی. ترکیب یعنی دیکھیے میں نے اس لفظ ترکیب کو سمجھانے کے لیے کتنی مثالیں لایا آپ کے لیے. اب گڑبڑ مت کرنا. دیکھیے کتنی مثالیں دی میں نے. ترکیب کے معنی کیا ہے؟ ملانا. دو ورڈ کو ترکیب دینا، ملانا. ترکیب دو طرح کی ہوتی ہے، ترکیب لکھتے رہیے گا، ترکیب وصفی اور ترکیب اضافی. زے سے اضافی نہیں، ذوات سے اضافی. ترکیب وصفی، ترکیب اضافی. ترکیب وصفی دیکھیے دونوں ترکیب ہیں، دونوں میں دو ورڈ کو ایک کیا جاتا ہے، یہاں بھی دو ورڈ کو ایک کیا جاتا ہے، یہاں بھی دو ورڈ کو ایک کیا جاتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں جو دو ورڈ ایک کیے گئے ہیں ان میں ایک ایڈجیکٹیو ہے، ایک صفت ہے، ایک صفت ایک موصوف. ترکیب وصفی میں جی ایک صفت ہوتی ہے اور ایک موصوف. موصوف ایک صفت ہوتا ہے، ایک موصوف ہوتا ہے. دختر لاغر، دختر لاغر. دیکھیے دو ورڈ ایک ہے، دختر الگ ورڈ تھا، لاغر الگ تھا، دونوں کو ایک کیا جی. بلے آگا. صفت ہے لاغر، صفت ہے لاغر، موصوف ہے دختر. موصوف اب یہ ہو گیا مائک بند کر لیجیے، کافی ڈسٹرب ہو رہا ہے، لائٹ بہت آ رہی ہے. میں بار بار بند کر رہا ہوں، یہ بار بار آن کر رہی ہے، پتہ نہیں کیوں. یعنی خصوصی بات لوگ کرتے ہیں، بند کرنے کے بعد بھی بار بار کرتے ہیں آن. آگا معذرت چاہتے ہیں. آپ کے مائک سے یا تو دوبارہ کنیکٹ کر لیجیے، شاید نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے آپ کا یہ گڑ گڑ بول رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ دختر لاغر ترکیب ہے، دختر لاغر ترکیب ہے، دو ورڈ کو ایک کیا گیا ہے جس میں لاغر صفت ہے، دختر موصوف ہے. ترکیب وصفی. مثال کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، دیکھیے گا جی. دختر لاغر. ایک ہوتا ہے ترکیب اضافی. ترکیب اضافی میں ایک مضاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ لے لیجیے خانے. مضاف الیہ. ایک کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. جیسے سعید.
دیکھیے سعید اگر اکیلا ہو تو اسے مضاف الیہ مت کہہ دیجیے گا، یہ مضاف الیہ جب ہی بنے گا جب اس کے ساتھ ایک ورڈ ملا ہو، جب اس کے ساتھ مضاف ملا ہو، ورنہ لاغر، چاک اور کتنی بزرگ، کوچی، کتنی کوالٹیز دنیا میں موجود ہے، تو کیا وہ صفت موصوف کہلائے گی؟ نہیں، صفت موصوف جب ہی کہلائے گی جب وہ ایک موصوف کے ساتھ ملے، ترکیب جب تک نہیں ہوگی تب تک اس کو موصوف صفت نہیں کہیں گے، یاد رکھنا ہی میں بار بار کہہ رہا ہوں، ورنہ دنیا میں کتنی صفتیں ہیں، موٹا پتلا، کالا نیلا پیلا ہرا گلابی، چھوٹا موٹا لمبا اونچا نیچا ناٹا، کتنی کوالٹی، تو کیا اس کو صفت موصوف کہتے ہیں ہم؟ کوالٹی ہو سکتی ہے، صفت موصوف نہیں، ترکیب وصفی نہیں ہوگی، ترکیب وصفی جب ہی بنے گی کہ جب ان کو ایک کیا جائے، دو ورڈ کو اس میں موصوف ہو اور ایک صفت ہو، ایسے ہی دنیا میں دنیا بھر کی چیزیں موجود ہوں تو کیا اسے مضاف الیہ کہتے ہیں؟ نہیں، جب تک کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف اس کی نسبت نہیں دی جائے گی تب تک وہ مضاف الیہ نہیں کہلائیں گے، جب ہی کہلائے گی ترکیب اضافی جب اسے پہلی بار تو ترکیب دی جائے، دو ورڈ کو لکھ دیا جائے اور اس میں ایک چیز کی نسبت دوسری، تو ہو گیا خانے اور سعید، خانے اور سعید، دونوں ورڈ کو ایک کیا، یہ دیکھیے اسے خانے کو ہم مضاف نہیں کہہ سکتے، سعید کو ہم مضاف الیہ نہیں کہہ سکتے جب تک ہم خانے سعید نہ کہیں، جب تک ہم خانے سعید، ہاں جب تک خانے کو سعید سے زیر، یہاں پہ زیر سے جوڑا تھا، یہاں پہ یا سے جوڑا، میں بتاؤں گا کہاں پہ زیر سے جوڑیں گے کہاں پہ یا سے جوڑیں گے، جب تک یہ جوڑ نہ بن جائے دونوں چیز کے بیچ میں تب تک یہ مضاف الیہ نہیں کہلائیں گے، ورنہ دنیا بھر میں کتنی چیزیں ہیں دنیا بھر کی، تو کیا وہ آپ کی ہے؟ میری ہے، میری جب ہی بنے گی جب میری طرف نسبت دی جائے، جب بنے گا وہ مضاف الیہ، جی بلے آقا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ ہاں، ترکیب، سب سے پہلے ترکیب کے معنی ہمارے لیے کامل سمجھ میں آنے چاہیے، ترکیب یعنی ملانا، یعنی دو ورڈ کو ایک کرنا، جی ایک کرنا، ابھی جب دو ورڈ کو ہم ایک کرتے ہیں تو کبھی کبھی اس میں ایک صفت کوالٹی ہوتی ہے چاہے اچھی چاہے بری، اور دوسرا جس کی طرف ہم اس کوالٹی کی نسبت دے رہے ہیں، جس کوالٹی کی نسبت دے رہے ہیں، تو اگر ایسا ہے اس میں ایک صفت ہے تو وہ ترکیب کہلاتی ہے، ترکیب وصفی، ترکیب وصفی کہلاتی ہے، اور اگر دو ورڈ کو ہم ملا رہے ہیں ترکیب دے رہے ہیں اس میں ایک صفت ایک نہیں ہے بلکہ ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف دے رہے ہیں تو ترکیب اضافی کہلاتی ہے، اور مضاف الیہ جیسے اضافی ہے، سعید، اسکرین شاٹ لے لیجئے اور لکھ لیا ہو تب بھی، جی تاکہ لکھنے کا طریقہ بھی ایگزام وغیرہ میں ہاں کہ آنا چاہیے کیسے، یا کہیں بھی لکھنا ہو، مٹا دوں اب دیکھیے لباس، اب کل کی بات سمجھ میں آئے گی آپ کو، اب کل کی بات سمجھ میں آئے گی، لباس سفید، لباس آبی، لباس قرمز، لباس زرد، لباس قہوئی، کفش سفید، کفش کفش نقرئی، کفش ماشین طلائی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ترکیب وصفی، لیکن یہ اب ایک ہے ترکیب اضافی ہوتی ہے، خانہ سعید، مادر من، کتاب من، کتاب شما کجا، کتاب من روی میری کتاب، کتاب من، پدر من، ابلے خواہر من، برادر من، دوست من، استاد من، صندلی من، کتاب پدرم، کتاب پدرم، کتاب خواہرم، میری بہن کی کتاب، میرے پاپا کی کتاب، یہ کیا ہے؟ ترکیب سب چیز اس میں سمجھ میں آ گئی، ایک چیز رہ گئی ہے، ایک چیز رہ گئی ہے، بتائیے کیا رہ گئی؟ کہ ہم نے سب سمجھ لیا، جوڑنے کا طریقہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کو جب ملاتے ہیں تو نیم کیا ہے ملانے کا، زیر سے ملاتے ہیں یا سے ملاتے ہیں، یہاں پہ زیر سے ملاتے ہیں یا خانہ، یہ جی جہاں آئے گا دونوں میں سے کبھی دو ملا، ابھی میں اگر ایک کوالٹی کی کو اضافت کی دی جائے دوسرے کی طرف، دو چیزوں کو ملا کے تو اس میں ایک صفت ایک موصوف کہلاتا ہے، اور اگر اضافت ایک چیز کی دوسری طرف دی جائے تو وہ مضاف الیہ تو ٹھیک ہے۔ اب اس کی نشانی کیا ہے؟ علامت، علامت جسے علامت اردو میں لکھ دیتا ہوں، علامت اضافہ، علامت اضافہ، اضافت کی علامت، اضافت کی علامت یا تو زیر ہوگا یا تو
زیر ہوگا. پہلے زیر نہیں، پہلے کچھ اور یا لکھا ہوگا، یا ہوگی، یا ہوگی، ظاہر ہوگی یا تو وہ یا پوشیدہ ہوگی وہ یا. جو پہلے سمجھا دوں آپ کو. ظاہر کہاں ہوگی؟ جس کلمے کے آخر میں ہے ہو، یہ والی ہے ہو چاہے یہ والی یہ ہو جی. جس کلمے کے آخر میں الف ہو، جس کلمے کے آخر میں واو ہو. سمجھ پا رہے ہیں کہ جس کلمے کے آخر میں ہے ہو یا الف ہو یا واو ہو، وہاں پر علامت اضافت کیا ہوگی؟ یا ہوگی. چاہے مضاف مضاف الیہ ہو چاہے صفت موصوف، چاہے مضاف مضاف الیہ ہو چاہے صفت. دیکھیے عصائے احمد، عصائے احمد، دیکھیے الف تھا اس کے آخر میں تو اضافت کی نشانی کیا ہے؟ یا. عصا یعنی لاٹھی، عصائے صفت موصوف کی بھی مثال دے دوں، عصائے بزرگ لمبی لاٹھی، بڑی لاٹھی. دیکھیے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ صفت موصوف ہے، اضافت کی نشانی کیا ہے؟ یا ہے، الف ہے. ہاں اضافت کی نشانی یا ہے. کیوں؟ بتایا کہ جس ورڈ کے آخر میں الف ہو اس میں اضافت کی نشانی الف یا ہے ہوتا. خانہ بزرگ، دیکھیے علامت اضافت کیا ہے؟ یا. یا واو ہو، منہ یعنی بال، منہ بزرگ لمبے بال، منہ من میرے بال، دیکھیے یہ علامت اضافت کیا آ رہی ہے؟ یا. تو یاد رکھنا اضافت کی جو نشانی ہے وہ یا ہوتی ہے جب کسی ورڈ کے آخر میں ہے ہو گول والی، الف ہو یا واو ہو، تو وہاں پر زیر سے نہیں لگے گا، یا لگے گی، اور وہ بھی یا ظاہر ہوگی. دیکھیے یا ظاہر دکھائی دے رہی ہے نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ بعض جگہ یا پوشیدہ ہوگی کہاں پر؟ جس ورڈ کے آخر میں آلریڈی یا ہے، جس ورڈ کے آخر میں آلریڈی یا ہے. مثلا پوری یعنی کیٹل کو بولتے ہیں، کیتلی کو چائے کی پوری بولتے ہیں جی، پوری بولتے ہیں. سینی کسے کہتے ہیں؟ سینی ٹرے. تو آلریڈی اس میں یا ہے. ابھی میں کہوں پوریے فاطمے، پوریے ہاں دیکھیے لکھا کیا ہے؟ پوری فاطمے، لکھا کیا ہے؟ پوری فاطمے. پڑھ کیا ہوں میں؟ پوریے فاطمے، پوریے فاطمے، پوریے فاطمے. سینیے سفید، سینیے سفید. دیکھیے یہ مضاف الیہ یہ صفت موصوف ہے. دیکھیے میں نے لکھا کیا ہے؟ پوری فاطمے، سینی سفید، سینی سفید. پڑھ کیا رہا ہوں میں؟ پوریے فاطمے، سینیے سفید، سینیے سفید. تو یا کی آواز آ تو رہی ہے، کہاں ہے وہ اضافت کی نشانی؟ یا پوشیدہ ہے، لکھی نہیں جائے گی، پڑھی جاتی ہے، لکھی نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مثالیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. آپ پوریے فاطمے، فاطمہ کی کیٹل، پوریے بزرگ یا سفید، صفت موصوف ہو چاہے مضاف الیہ. اور ان سب کے علاوہ زیر آئے گا. باقی جگہ پر علامت اضافت کیا ہوگی؟ بولیے. ہاں کے موارد کے علاوہ، یا یہ جو ہے نا یہ اس کے جو موارد ہیں، یعنی جس کلمے میں گول ہے بھی نہ ہو، الف بھی نہ ہو، واو بھی نہ ہو، یا بھی نہ ہو، تو پھر اضافت کی نشانی کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. ہاں دیکھیے تھوڑا سا سمجھانا بھی میں نے بہت آہستہ آہستہ ہے، صاف کر کے سمجھایا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ توجہ سب کی یہاں توجہ کوئی تو کہتا کہ آپ نے غلط لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ توجہ ہے، بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ توجہ ہے، میں نے افافت لکھ رکھا ہے، وہاں پر اضافت ہے. وہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ جی آسان ہے، ہارڈ تو نہیں ہے. ایک دو دفعہ ویڈیو کو ریوائز کر کے دیکھیں گے
اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. امید ہے کہ آپ دیکھ لیں گے. بھلے آقا متشکر. ٹھیک ہے, اضافت ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کو پریکٹس کیا کرنی ہے؟ پریکٹس یہی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ پیدار من، پیدار تو، پیدار او، یہ مضاف مضاف ہیں. کتاب من، کتاب تو، کتاب او، کتاب احمد، کتاب فاطمہ، مضاف مضاف ہیں. لیکن کتاب بزرگ، کتاب کوچی، کتاب سفید، کتاب قرمز، یہ صفت موصوف ہے. یہ ان کی پریکٹس کریے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ سمجھ میں آئے گا. اور کچھ تو ایسی چیز نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو. اور ہاں بات وہی ہے کہ یہ دونوں چیزوں کے علاوہ آپ ایک لائن نہیں لکھ کے دکھا سکتے، نہ اردو میں نہ کسی زبان میں. فارسی میں تو خاص کر کے، کیونکہ فارسی میں تو کچھ زیادہ ہی مضاف مضاف الیہ صفت موصوف ہوتے ہیں. اردو میں بھی آپ ایک لائن نہیں دکھا سکتے. گارنٹی ہے نہیں، گارنٹی مطلب میں ہو سکتا ہے ممکن ہو، اتنا بڑا عالم نہیں ہوں میں، لیکن ہاں آپ بہت ہی یا تو ناممکن ہے یا بہت سخت ہے کہ آپ ایک لائن دکھائیں اردو میں جس میں یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ہی ہو. کہیں نہ کہیں آئے گا. اس کی کتاب، اس کا گھر، اس نے یہ کیا تو اس کا گھر سفید گھر وہاں میں نے دیکھا، وہ بڑا گھر میں نے دیکھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک لائن بھی. تو اب اتنا اہم ہوا نہیں ہوئی ہے یہ چیزیں. یہ دونوں چیزیں اتنی اہم ہیں، فارسی میں کچھ زیادہ اہم نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے گا. اور اتنی آسان بھی ہے، دیکھ لیا آپ نے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ غلطی بھی اس میں سب سے زیادہ کرتے ہیں لوگ. امید ہے کہ آپ لوگ نہیں کریں گے، آپ لوگ زیادہ محنت سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، پریکٹس کریں گے. اور تعجب وہ نہیں ہے، تعجب اس پہ ہوتا ہے کہ جو جس نے کبھی اسکول، مدرسہ، کالج گیا ہی نہ ہو، کسی دنیا کی کوئی زبان سیکھی ہی نہ ہو، اس کے لیے تھوڑا سخت ہو تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو لوگ کسی بھی طرح سے پڑھے ہیں، کوئی سی بھی زبان سیکھے ہیں، تو ناممکن ہے، کیونکہ دنیا کی کسی زبان میں یہ چیزیں ہے ایسا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. صفت موصوف، مضاف مضاف الیہ، یہ سب چیزیں نہ ہو، ناممکن ہے. جی ورنہ تو آپ کو سکھایا ہوگا. آپ کو ڈیوڈس بک ایس لگاتے ہیں نا، ڈیوڈس بک. بھلے آگا. انگلش ہو، ہندی ہو، اردو ہو، سب میں سکھایا جاتا ہے. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على کتاب میں اس درس میں یہ چیز نہیں بتائی ہے، صفت موصوف مضاف الیہ، لیکن مثالیں دی ہیں تو بہتر تھا کہ سمجھا دیا جائے. اس لیے میں نے اس کی دیکھیے لباس سیاہ، تاکہ آپ کو پتہ رہے لباس سیاہ، لباس آبی ہے کیا چیز. یہ اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا. انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے. مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار. شما